تو آپ کو بولنا ہے کہ مطلب ہم لوگوں سے تحریر لی جا رہی، ہم نے پہلے ہم بھی دیں گے، آپ مانگیے ہم دیں گے۔ ہم یہی مانگ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو یہاں تک نوبت آئی ہے مولانا خلیل کی تقریر، سب سے پہلے اس کی وضاحت۔ سنیے، بات کو ادھر ادھر پھیرنے کے مطلب ہم بھی جانتے ہیں۔ بے شک مولانا رفیق صاحب ایک بات ہوں، آپ کی بات موافق کہوں آپ کے، مولانا خلیل صاحب کی یہ ساری گفتگو جو ہے اس کا محرک بنیاد اس کے علل و اسباب پہ آپ نے نظر کی، تو اس لیے کہ آپ ایسے سلسلہ سے جڑے ہوئے ہیں جس کی گمراہی، جس کی دلالت اور جس کے بارے میں عناصر اربعہ کے بارے کی تکفیر کے معاملے کو لے کر کے پوری دنیا میں حکم کشف بام ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اسی لیے ہم نے ابھی اس وقت دارالہدیٰ سے آپ کا کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہی تھا میرا۔ جب آپ نے اپنی جمعیت سے اپنا کنیکشن جوڑ دیا تو جمعیت کے نظریات و اعتقادیات آپ کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا ہے، اس سے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی باتیں کہی ہوئی صحیح ہے یا غلط ہے۔ سنیے، جو انہوں نے کہا کہ صلح کلیت کی روش پہ چل رہے ہیں، یا یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، یا یہ لوگ بہرحال مسئلہ کے جو بھی طور طریقہ مقبول احمد شاہ کشمیری نے دیا تھا اس سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کے مترادفات جو بھی کہا ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو بالکل یہ بات اپنی واپس لیں گے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب آپ نے جب دارالہدیٰ کا کنیکشن اس جمعیت سے جوڑا ہے کیرالا کے، تو اس جمعیت کے نظریات و اعتقادیات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے گا، آپ سنی حنفی ہیں، آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ اعتقادات و نظریات ان کے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی پہ سارے اگر وہ صحیح ہوں گے تو آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی، اگر غلط ہے تو مولانا خلیل نے کیا غلط کہا یہ ہے، نہیں تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مولانا خلیل صاحب نے اس طرح کی بات کہی ہے، کیوں کہی؟ آپ نے بولا نا گویا کہ یہ یعنی بات کی رخ کہاں جا رہا ہے؟ کیرلا کی جو اندر جو اختلاف ہے سنیوں کے درمیان، سنیے مولانا اسی رخ پر جا رہا ہے، یہ پی اور ای کے کو لے کے مطلب بات کی جا رہی نہیں، دونوں سے مسئلہ اتنے بھی ہم مدرسے کے مطلب کیا ہے، مدرسے کے اندر رہے، ہم جانتے ہیں، آج بھی الحمدللہ مدرس ہیں کہ آپ کہاں لے کے جانے جا رہے ہیں کہ پہلے ہمارے اب جیسے ہم اتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، اب اس میں کچھ ایسے ہیں جو سمجھتا کیرلا جمعیت علماء ای کے سے مطلب جن کا تعلق ہے، اور جن کے مطلب کیا ہے کہ شیخ ابوبکر صاحب کی جو تنظیم ہے ان سے بھی ہے۔ جی، یہاں صرف ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ ہانگل کا معاملہ کیا ہے۔ جی جی جی، بس وہی مسئلہ طے کریں۔ وہاں کیرلا تک جا رہے ہیں تو اس کا جواب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں اس تنظیم کا کوئی ذمہ دار ممبر ہوں، کچھ نہیں، تو جواب کون دیں گے؟ اس کے جو سمجھتا کیرلا جمعیت علماء کے میں بول رہا ہوں اس بات، صدر اور سیکرٹری ہیں وہ دیں گے۔ آپ دو طرح کی بات کر رہے ہیں وہاں رفیق صاحب، معذرت کے ساتھ آپ نے بھی کہا کہ ہمارا موقف، ہمارا نظریہ، ہمارا طور طریقہ وہی ہے جو سنستھا کا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اسی کا ایک ادارہ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، ہمارا موقف، ہمارا نظریہ وہی ہے جو سنستھا کا ہے، اسی کی روشنی میں قیادت و رہنمائی میں ہمارا ادارہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہ میں اس کا کوئی ذمہ دار ہوں نہ میں کچھ ہوں، یہاں پر کون سا مسئلہ چل رہا ہے اس کی بات کیجیے۔ ذمہ دار کی بات میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ کی جو بات کا جو رخ ہے دو طرح جا رہا ہے۔ آپ یہاں ہانگل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا گیا اتنے دور سے، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کیرلا کے اندر جو علماء کے مابین 88 کے اندر جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو مطلب رہے، اور ان لوگ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اختلاف کی جڑ جب وہاں سے پیدا ہو رہی تو بات وہاں تک پہنچے گی نا، نہیں آپ یہاں کا معاملہ حل کیجیے، ورنہ سنیے، ورنہ ایسے مطلب ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں جو اگر ہم منہ کھولیں تو مطلب وہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، آپ جن کے بارے میں یہ ہے وہ ہے تو کہتے ہیں وہ مطلب آپ کے نظریات بھی بدلنے پڑیں گے، آپ کو بھی توبہ کرنا پڑے گا، آپ کو بھی تجدید ایمان تمام چیزیں آپ کو بھی ہوگی۔ نہیں تو کھول کر کیجیے، الحمدللہ وہ مسئلہ ہو وہاں کے اختلافات کو، کیرلا کے اختلافات کو یہاں چھیڑے نہ جانا۔ تھوڑا سا رفیق بھائی، علامہ رفیق صاحب ایک معذرت کے ساتھ، ابھی انہوں نے
انہوں نے کلام ہاں بولتے ہیں ہمارے پاس زور ہوتا ہے بہت زور ہو جاتا ہے، اس لیے سب لوگوں نے پابندی لگائی ہے، اور پھر چونکہ وہ میرا نظریات جب تک نہیں واضح ہو جاتے وہ میرا عزیز ہی ہے. تو ابھی انہوں نے ایک چیز کہا کہ یہ قلعہ مقبول شاہ کشمیری علیہ رحمہ کا ہے. یہاں کوئی وہابی آیا، انہوں نے لفظ وہابی کہا، ہم نہیں کہیں گے، لفظ وہابی کہا، آیا اور یہاں کچھ کرنا چاہا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، ہے نا. تو یہ مسئلہ عقائد کا صرف ہنگل کا نہیں ہے، یہ جس سنستھا کے تحت چل رہا ہے، ہمارا مبحث در حقیقت جو بات ہو رہی ہے یا انہوں نے جو کچھ کہا مبحث وہی ہے. مبحث کیرلا ہے، کیرلا کے عقائد و نظریات ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے. آپ سے ہم نہیں جانتے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو جاننا ہے. اب تک جو سنے ہیں وہ سنی ہوئی بات ہے یا کچھ اور بھی آئے ہوئے. حضرت دیکھیے نا، سنی ہم تھوڑی اپنی لے رہے ہیں، آپ پورے تمام کے وکیل بن کر نہیں، اپنی سنی ہوئی بات ہے. ہو سکتا ہے. اور آپ نے ایک اور جملہ کہا، دیکھیے یہ نظریہ یہاں ابھی نہ ہم اے پی کا لائیں گے نہ یو کے کا، ہاں آپ کے سنستھا کا لائیں گے، آپ کے جس یہاں چل رہا ہے اس کے نظریات کا لائیں گے، یا اے پی کی سنیت اور اس کے عقائد، اس کے نظریات، یہ تمام چیز کی وضاحت ہم مطمئن ہو جائیں، ہم کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا کولار کا بھائی آج نوکری کر رہا ہے. نوکری سب بھی ٹھیکا نہیں ہوتا، نوکری کر رہا ہے، کل کیا ہوگا پتا نہیں ہے. تو یہ جو وہاں گیا ہے اور یہ یہاں رہ رہا ہے، یہ میری رہنمائی کرے، مجھے مطمئن کرے. میں بہت کچھ سن رکھا ہوں، ان کا عقیدہ کیا ہے وہی. اگر ان کا عقیدہ وہابیت ہے تو پھر ہم فائٹ کریں گے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، آپ کو نہیں، آپ کو مطلب آپ کی ذات، کیرلا کو نہیں، آپ کی ذات کو بچانے کے لیے بھی، یہاں کے بچوں کو بچانے کے لیے بھی ہم کریں گے، اور اس کا رد کریں گے، کھول کے کریں گے. اور رہی بات توبہ کرنے کی اور دلائل کی، رفیق الاسلام صاحب عزیزم تھوڑا اقتضاء حال کے مطابق کیجیے تو اچھا رہے گا. ورنہ بڑے بڑے آئے توبہ کرانے والے بہ گئے، توبہ نہ کرا سکے اور رات دن بحث ہی ہوتی ہے. یہ الگ سی بات ہے، کبھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، کبھی آج فیس بک پہ ہوتی ہے، اور آپ جہاں بول رہے ہیں نا وہاں میری نظر ہے، اور وہ شمال کو لے کے آئے ہم اپنی نظر میں. توبہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کل بھی غلط کسی نے انگلی اٹھایا، اس کی انگلی گری ہے، آج بھی اٹھائے گا گر جائے گی. رہی بات کیرلا کو اب تک ہم لوگ شافعی بھائی سمجھتے رہے، مگر چند باتیں ایسی آئی ہیں اور وہ بھی شافعیہ سے آئی ہیں. ای کے اور ایپے کی بات نہیں، میرے پاس ای کے بھی رہا ہے اور میرے پاس شیموگا میں اے پی بھی رہا ہے، SYO اس میں بھی رہا موجود ہے. یہ سو اور کون نیچے رہا ہے وہ SSF، وہاں بھی ہم لوگ حمایت کیے. جب اے پی کمر علماء آئے اور یہاں یہ چلنے لگی اس وقت بھی کیا، اس کی بات ہم کرتے ہی نہیں. ابھی کیرلا میں کیا ہو رہا ہے، اے پی کا کیا ہے، ان کے اختلافات ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اہل سنت والجماعت کے نظریات چاہیے، اور یہ ہم کو آپ مطمئن کریں گے. ہم ان سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے، چونکہ نورانی یہ مسجد تھا نا شافعی کا شیموگا میں، وہ عالم کہاں کے تھے، دارالہدایہ کے تھے. ہماری بیٹھک ہوئی ہے، ان سے گفتگو ہوئی ہے نظریات اور اعتقاد کے مطابق، اور انہوں نے جو جملے کہے ہیں آج بھی سینے میں مدفون ہے. جی یہاں وہ شخص بھی ہمارے پاس موجود ہے جو دارالہدایہ میں آپ کے ساتھ رہا ہے. ہمارے ساتھ وہ شافعی بھی موجود ہے جو دارالہدایہ میں اپنا بچہ پڑھایا ہے. اب ان چشمدید گواہوں کی جو گواہی ہمیں ملی ہے تو ہم گھبرائے ہیں. آپ آئے ہیں، حبیب خلیل صاحب کا میٹر صرف ہم لوگ آئے کس لیے، آپ اور خلیل کی بات رہتی تو نہیں آتا. آپ لڑتے رہیے نا، آپ لڑیے گا بھی ٹھیک بھی ہو جائیے گا. کرناٹک کا معاملہ مجھے معلوم ہے، ہمیں کائے کو آنا بھائی، تمہیں اندر والے دونوں لڑ لیتے، ہم نہ کہتے انہیں باہر والا. آج باہر والے کی بات آئی ہے، باہر والا آیا ہے، اور یہ سرزمین مقبول شاہ کشمیری کی ہے. اس کے نظریات کو ہم جہاں تک ہماری طاقت ہوگی ہم بچائیں.
بہرحال مسئلے کو آگے بڑھا دیں. اس کی ضرورت بھی پڑی اس لیے کہ کام وہاں سے ہاں وہاں سے ہو رہا ہے. یہی ہے مطلب اپنے بچے کو تو حاصل کلام ان گفتگو کا یہ ہوا کہ آپ کے دارالہدیٰ کا کنیکشن تعلق جب اس سنستھا سے ہے تو ان کے نظریات اور اعتقادیات کے آپ بہرحال متحمل ہوں گے. ان کا موقف آپ کا موقف ہوگا. ان کے موقف کے بارے میں سب سے بڑی بات جو سنی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ طواغیت اربعہ کی تکفیر نہیں کرتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ نے اچھا خاصا وقت گزارا ہے وہاں کے اوپر. قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی کی شخصی تکفیر کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک گینگ جو دیابناتی ہے وہابیاتی ہے ان کی نہیں، ان کے جو گرو گھنٹال ہیں یہ سرغنا لوگ، ان کی تکفیر کے وہ لوگ قائل نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب جو تکفیر اربعہ ہاں روسائے دیابنا کی جو تکفیر کا معاملہ ہے تو سمجھتا کیرلا جمعیت علماء کے پھوٹ پڑنے سے پہلے صرف کیرلا کے اندر تبلیغی جماعت کی ان لوگوں کے شخصی طور پر نہیں، جماعت کی حیثیت سے ان لوگوں کی تحقیق ہوئی. نور العلماء مرحوم عبد القادر صاحب جو جامعہ سعدیہ کے شیخ الجامعہ رہ چکے تو انہوں نے المعلم جو سنستھا کے اشتراک سے پہلے معلم میں انہوں نے مقالہ لکھا تھا الجماعت التبلیغیہ، اور ایسے ہی الکشف عن جماعت التبلیغیہ. اس میں وہ تمام نظریات انہوں نے لکھی. اس میں جہاں تک ہے صرف تضلیل کی بات ہے، تفسیر کی بات نہیں ہے. اور جماعت کی حیثیت سے ہی سمجھتا کیرلا جمعیت علماء سے فتویٰ اور فتویٰ آج تک جہاں تک ہمارا علم ہے. حضور زین العلماء زین الدین چرشیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے بارے میں جب دارالہدیٰ کے اندر کافی چرچے بحث مباحثہ ہونے لگے تو ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج تک سمجھتا کیرلا جمعیت علماء سے شخصی طور پر ان لوگوں کے بارے میں سمجھتا کا یا تو اہل کیرلا کا شوافی کا موقف کیا ہے یہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. اگر ہم پوچھتے تو ہم انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے ان کا حکم شرعی صادر کرتے. تو ابھی تک وہ لوگ توقف کرتے ہیں؟ نہیں، توقف پوچھا نہیں گیا ہے تو توقف کرتے یا نہیں تو ان سے ہی وہ پوچھیں اس حکم میں ان کے بارے میں، کیونکہ اس میں نور العلماء نے تمام مطلب عبارتیں ان کی لکھی ہیں. جی جی جی. تو ان کا مذہب تضلیل و تفسیق تک کا ہے. ان اور یعنی ایک بات ہم نے ہمارے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر زین الدین ہدوی، زین العابدین ہدوی، جیل میں پڑھاتے ہیں ابھی، تو ان کے ساتھ ان کی معیت میں ہم حضور زین العلماء سے ایک بار پوچھے بھی تھے تو انہوں نے یہ تعویل کی کہ ہم نے امام رضا خان کے حسام الحرمین کی ان سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک مکفرہ ہے، مفسقہ. اگر ان سے ہم نے جو ان کے تدلیل کی اور تفسیر کی جو ہم نے بات کہی ہے جماعت کی حیثیت سے، اگر ان سے کفر صادر ہو رہا ہے تو اس بدعت میں وہ بدعتی کا ہمارا فتویٰ ہے تو اس بدعت میں چاہے دونوں کیٹیگری سے کسی کیٹیگری میں آ جائے، چاہے مکفرہ میں ہوں چاہے مفسقہ میں. ابھی تک ان دونوں میں کوئی تعین نہیں ہے. مطلب مبتدع کافر یا مبتدع فاسق، ان دونوں میں سے کسی کا تعین سنستھا کی طرف سے ان اشخاص اربعہ کے لیے الگ تعین تک اللہ سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. تھوڑا سا انہوں نے جو وضاحت کی ایک دم بہت عمدہ بہت اچھی بات کی ہے. ترجمانی ایک دم سچ کی ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، بالکل صحیح کی ہے اور یہ صحیح ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذمہ داروں سے تھوڑا پوچھوں، اجازت ہے؟ مقبول شاہ کشمیری کا کیا عقیدہ تھا؟ کافر تھا. پھر آپ کس مشن کو لے کے چلتے؟ کیا کہتے ہیں اشاروں کو؟ کافر کہتے ہیں یا گمراہ بولتے ہیں؟ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ ان کے لیے دیا ہے فائنل ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. پھر تھوڑا سا آپ ترجمان ہیں، بس آپ اصل الحمدللہ نے بہت آپ ترجمان ہیں. ہماری آپ کیا ہیں؟ علامہ رفیق صاحب آپ ترجمان ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ جہاں آدمی ہوتا ہے ترجمانی تھوڑا کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. آپ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. آپ کا یہ نظریہ ہے اور آپ کا جو کریم بھائی کا جو ادارہ بنا ہے وہ آپ کے نظریہ ہانگل کے عقیدے کے خلاف ہے. وہ آپ تکفیر کے قائل ہیں، وہ تکفیر کے قائل نہیں ہے. یہ عقیدے کا دونوں کا خلاف ہے. عقیدہ مقبول